السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفت منها باب، وفتحت أبواب الجنة
فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور تمام قسم کے درود و سلام ہادی کائنات امام الانبیاء نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنائے، اور ہماری ہر طرح کی عبادات کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں قبول فرمائے۔ جب یہ مہینہ طلوع ہو رہا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس مہینے کی آمد کی خوشخبری سنائی، فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اور سرکش جنات کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات وہ بھی ہے کہ جس رات کی عبادت اللہ کے ہاں خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی عبادت سے محروم رہا، اس کی خیر سے محروم رہا، وہ محروم ٹھہرا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس محرومی سے نجات عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ میں یہ حدیث مبارکہ آغاز میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ حدیث ہمارے سامنے ہمیشہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے یہ دعا کی کہ من ادرک رمضان، من ادرک شہر رمضان ولم یغفر لہ، کہ جو رمضان کا مہینہ تو اپنی زندگی میں پا لے لیکن اس کے گناہ معاف نہ کیے جائیں، فدخل النار، اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ فرمایا فابعدہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میں اللہ کے رسول سے یہ کہا قل آمین، کہ اے پیغمبر آپ آمین کہہ دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہہ دیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر نماز کا وقت، ہر رات کا وقت، سحری کا وقت، افطاری کا وقت، ہمیں یہ حدیث ہمارے سامنے ہو، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ یہ رمضان مجھ سے جا رہا ہے۔ سحری 1 نکلی اور اس رات کو میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ دن نکلا ہے، 5 نمازوں کے اوقات نکل چکے ہیں، کتنی نمازیں میں نے وقت پر ادا کی ہیں،
باجماعت ادا کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے ادا کی ہیں، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی ہے، ایک ایک لمحہ گن گن کے گزرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کہیں ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ ہو جائے اور ہم غفلت میں یہ مہینہ گزار دیں۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اپنی اولاد کو یہ حدیث مبارکہ جا کے بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اور ایک ایک لمحہ اپنا بھی قیمتی بنائیں، اپنے گھر والوں کا بھی قیمتی بنائیں، تاکہ یہ رمضان اللہ نہ کرے جائے اور ہمارے گناہ پھر باقی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کی آمد کا انتظار کرتے، اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ رمضان المبارک کے لیے مجھے سلامتی میں رکھ، وسلم لی رمضان، اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ اس رمضان کی عبادات کو تو اپنے پاس قبول فرما لے۔ یہ دعا بھی اسلاف کی دعا میں ہے، آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہمیں ان محروم میں سے نہ بنائے کہ رمضان زندگی میں آئے اور پھر گناہ معاف نہ ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العالمین یہ ہمیں ماحول دے کر، یہ ہمارے لیے ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اب جب شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو جکر دیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر روز یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے متلاشی، اقبل، اب یہ موسم ہے، آگے بڑھو، محنت کرو، ویا باغی الشر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، اے گناہ کا شوق رکھنے والے، اقصر، ذرا اس مہینے میں رک جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، وَلِلَّهِ يُتَقَى مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین ہر روز جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہر رات کو جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو اس ماہ مبارک میں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اور اس کے لیے حقیقی سوچ اپنائیے، حقیقی کوشش کیجئے، صرف یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے ایک روایتی طور پہ ہم ہر بات میں آمین بھی کہتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ کہتے بھی ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، نہیں، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، تو کیوں نہ ایسا رمضان ہو کہ ہماری زندگی کے گناہ دھل جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ماحول دیا ہے کہ اس نیکیوں کے ماحول میں، اللہ اکبر، کہ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ حدیث ہمارے سامنے ہوگی، یہ رغبت سامنے ہوگی، یقین مانے نہ رمضان روزے کی پیاس ہمیں ستائے گی، نہ بھوک ستائے گی، بلکہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہمیں لذت محسوس ہوگی کہ یہ میرے لیے انشاءاللہ ابدی طور پہ ہمیشہ کی کامیابی کا ضامن بنے گی۔
اس لیے انسان اس بھوک کو بھی بڑی ہی اللہ رب العالمین کی رضا سمجھ کے برداشت کرتا ہے. اور جب یہ حدیث ہمارے سامنے ہوگی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، آج راتوں کا قیام ہمارے لیے بوجھل کیوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، شاید ہمارے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں ہوتے، ہمیں قرآن مجید کی وہ لذت اور مٹھاس زندگی بھر محسوس کر ہی نہیں سکے. نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے کبھی قرآن مجید سننے سے تم سیر نہ ہوتے، قرآن مجید سن کر تم اکتاتے نہیں اگر تمہارے دلوں کے اندر پاکیزگی ہوتی. میرے بھائی، اگر آج قرآن مجید کا سننا، رات کا قیام میرے اوپر، آپ کے اوپر ناگوار گزرتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیجئے کہ قرآن مجید تو لذت والی کتاب ہے، اس پہ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے تھے اور ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے تھا. ہمیں تو قرآن مجید کا، کبھی قرآن مجید سے ایک مومن سیر نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ میں اکتاہٹ محسوس کرتا ہوں؟ یہ اکتاہٹ کی نسبت اپنی طرف کیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ماحول دیا کہ اس ماحول میں ہم نیکی کے عادی بن جائیں اور نیکی کے ایسی عادی بنیں کہ ہمیں اپنے نفس کو نیکی پر مجبور نہ کرنا پڑے، ہمیں اپنے نفس کو نماز پڑھنے پہ مجبور نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے. اور میرے بھائیوں، دوستو، رمضان کے جب آپ فرضی روزے رکھتے ہیں نا، رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، پھر انسان نفلی روزے رکھنے کا بھی سوچتا ہے، ایک عہد کرتا ہے. یہی وجہ ہے کتنے ہی بھائی شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتے ہیں رمضان کے روزوں کی لذت کی وجہ سے، وہ مٹھاس کی وجہ سے. بے شک وہ تسلسل نہیں رہتا، انسانی کمزوری ہے، لیکن اس ماحول کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کے اندر رغبت ملتی ہے. اور یہی رغبت کا نتیجہ ہے کہ جب رات کو آپ قیام کرتے ہیں، رات کو نماز تراویح ادا کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا. آپ کو نماز اس کے مقابلے میں انتہائی آسان لگتی ہے اور رغبت پیدا ہوتی ہے. آپ نماز سے پیچھے ہوں، آپ کا نفس آپ کو جھنجھوڑتا ہے. یہ اس ماحول کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینے میں عطا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمومی طور پہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے. اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی اللہ اکبر عبادت ہے، شاید ہم اس عبادت سے غافل ہیں. سنیے، وہ سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. رمضان کی سب سے بڑی عبادت، بلکہ سال بھر کی سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. اللہ اکبر. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تدبر بھی ہو، غور و فکر بھی ہو، اللہ اکبر، پھر تو انسان کی لذت اور مٹھاس کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ہمیں یہ تعلیم دی کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے کل سفارشی بن کے آئے گا. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے
کہ جن کا سفارشی اللہ کی کلام ہوگی، قرآن مجید سفارشی ہوگا، اور جس کی سفارش قرآن مجید کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اور قرآن مجید بھی بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، سفارش رد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا، اس کے مقابلے میں قرآن مجید یا تو ہمارا سفارشی ہوگا، ہماری دلیل ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمارے خلاف دلیل ہوگی، ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں رٹ دائر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، احکامات کو پس پش ڈال رکھا تھا، اور جس کے خلاف قرآن مجید ہوگا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، کہ جو قرآن مجید کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دے گا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، یہ قرآن مجید ہانک کے اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ وقت گزاریے۔ میرے نوجوان بھائی عمومی طور پہ سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ اور دیگر ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، بہت زیادہ وقت وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عہد کر لو کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ہم نے اس سوشل میڈیا کی طرف نہیں جانا، ہم نے فیس بک کا استعمال ترک کر دینا ہے، ہر طرح کا اس طرح سے بائیکاٹ رکھنا ہے تاکہ ہماری عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ ہم رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنگترے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نا، سنگترا بے شک جہاں پڑا ہو نا، اس کی خوشبو چار طرف پھیلتی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اگر آپ کھائیں اس کا ذائقہ بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ریحھا طیب، اس سنگترے کی خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، وطعمھا حلو، کھائیں تو ذائقہ بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اس کی ہر طرف خوشبو ہوتی ہے، اس کی بدبو نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال کھجور کی مثال ہے۔ اب یہ مومن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کا کیا مطلب؟ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وگرنہ کوئی مومن قرآن مجید سے غافل تو نہیں رہ سکتا، یعنی غافل تو نہیں ہو سکتا، کثرت کے ساتھ اس کا شغف قرآن مجید نہیں۔ فرمایا اس کی مثال کھجور کی مثال ہے کہ لا ریح لہا، جس کھجور کی دائیں بائیں خوشبو نہیں ہوتی، پڑیوں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہاں البتہ کھائیں تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ مومن اندر سے اچھا ہے، ایمان ہے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا شغف نہیں ہے، اس کی بھی خوشبو کم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال، اللہ اکبر، اس کی مثال ایسے ہے کمثل الریحانہ، جیسے پودینہ نما، کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے کیونکہ اندر نفاق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پہ عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی خوشبو ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو منافق قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، فرمایا اس کی مثال اس تمنے کی ہے اور حنظلے کی مثال ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی اس کی کہیں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عبادت اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر کی جائے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر نماز کے اندر نہیں ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پھر بھی اس کا دوسرا نمبر ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اس لیے زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزاریے
اور قرآن مجید پہ تدبر اور غور و فکر کیجئے۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے آپ کو دیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور اس ماہ مبارک کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ کہ جو شخص روزہ رکھ لے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل پیرا ہونا نہیں چھوڑتا، فرمایا فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ اس لیے ہر طرح کی خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ یاد رکھیے ہمارے کچھ ساتھی کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں ساری رات جاگنا ہے، سحری کر کے پھر نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ رات کیا کریں گے، ساری رات کرکٹ کھیلیں گے یا نعوذ باللہ کو اور گیم کھیلیں گے اور پھر سارا دن سو کر گزار دیں گے، اور عمومی طور پہ فجر کی نماز پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے سحری کے بعد اذان ہوئی گھر میں پڑھ کے فوراً سو جائیں گے، اب نیند میں ستایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ کیا روزے کا یہی مقصد تھا کہ آپ نعوذ باللہ اپنی لذت اور خواہشات کی خاطر عبادات کو نعوذ باللہ نظر انداز کر دیں؟ نہیں، راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے 2 عشرے رات کو سوئیں بھی لیکن دن کے وقت تاکہ آپ عبادت کے اندر آپ کا دل لگے۔ اگر جاگنا ہی ہے تو پھر رات کو بمقصد بنائیں، کھیل کود کے اندر نہیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت میں، غور و فکر میں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شروع کر لے، عہد کر لے کہ اس دفعہ انشاءاللہ میں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں عہد کریں گے، ساری رات جاگیں، انشاءاللہ آپ کا جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہوگی۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، پھر سوئیں لیکن نمازوں کو نہ چھوڑیں، نماز باجماعت ادا کریں، وگرنہ ایسے روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من لم یدع قول الزور والعمل به کہ جو شخص روزہ رکھے کھانا پینا چھوڑ دے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل پیرا ہونا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ تو ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں کم من صائم لیس من صومہ الا الجوع والعطش کتنے ہی روزے دار ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے خواہشات پہ کنٹرول، اور دوسرا زبان پہ کنٹرول، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، فحش گفتگو زبان سے نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث روزہ یہ ہے کہ آپ ہر لغو کام سے، ہر لغو بات سے رک جائیں اور بے حیائی فحاشی والی بات سے رک جائیں۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ فرمایا یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے، برا بھلا بھی کہے، آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، آپ آگے سے کیا کہیں؟ انی امرؤ صائم، او اللہ کے بندے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تیری گالی کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے، تیری جہالت کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب المیہ ہے، روزہ رکھا ہے تو گھر میں بچوں کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، بیوی کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، بازار میں جائے گا ہر ایک کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا، دیکھتے ہیں جی روزہ رکھا ہے۔ اور میرے بھائی
روزہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ اس طرح روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ اپنی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مال کی کثرت نہیں چاہیے، ہمارا اخلاص چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، عادت بنائیں کہ ہر روز اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں۔ آپ 10 خرچ کر سکتے ہیں، 100 خرچ کر سکتے ہیں، 1000 خرچ کر سکتے ہیں، 5000 10,000 جو اللہ نے توفیق دی ہے، عہد کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔